يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، بانی مجلس اعزا جناب نسیم زیدی صاحب کے مرحومین، بالاخص سید شمیم احمد زیدی، سیدہ تطہیر زہرا زیدی، محدثہ خاتون، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات کریں. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 85ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی. ارشاد حضرت احدیت وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کسی دین کو اسلام چھوڑ کر کسی دین کو منتخب کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دین گزینی، دین پسندی، یہ دینداری قبول نہیں کی جائے گی. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کا انتخاب کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دینداری، یہ دین پسندی قبول نہیں کی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص جو اسلام چھوڑ کر کسی دھرم کو، کسی دین کو، کسی مسلک کو اختیار کرے گا، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی یہاں کا تعلق وہاں کے ساتھ بڑا گہرا ہے. جو یہاں کریں گے وہ وہاں بھریں گے. جیسا یہاں ہوگا اس کا نتیجہ وہاں ہوگا. یہ مزرعہ ہے اور آخرت اس کی کٹائی کا دن ہے.
یہ کھیتی ہے اور آخرت اس کی کٹائی کا دن ہے، لہذا یہاں جو کرو گے وہاں اس کا نتیجہ دیکھو گے۔ اور وہاں کے بارے میں جس اطمینان کے ساتھ علی بولتے ہیں ایسا کوئی بولا نہیں ہے، جس یقین کے ساتھ علی بولتے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا یا علی آپ قبر، برزخ اور قیامت کے بارے میں اس اطمینان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا آپ ہو کر آئے ہیں، تو فرماتے ہیں 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جاؤں تو مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ قبر میں کیا گزرے گی، قبر میں کیا ہوگا، برزخ کی کتنی وادیاں ہیں اور وادیوں کے نام کیا ہیں، اور وہاں کیسے قیام اور گزر ہوگا، اور مومن کون سی وادی میں قیامت تک ٹھہرے گا اور منافق کون سی وادی میں قیامت تک پھنسے گا، جی وہ بھی مولا علی نے بتایا ہے۔ اور پھر برزخ کے بعد جب قیامت آئے گی تو جو لوگ میرے پردادا، آپ کے دادا کے پردادا اور جو صدیوں سے بزرگ ہماری رحلت کر گئے وہ سب برزخ میں ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو وہ لوگ وہاں سے، اور مرنے والے وہاں سے قیامت کے میدان میں پہنچیں گے۔ قیامت ہے ہی قیام کے لفظ سے ہے نا، قیام جب قائم کیا جائے گا، جب کھڑا کیا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا، تو پھر وہاں کا منظر بھی جو مولا علی نے بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا میں نے یہ سب باتیں نبی سے سنی ہیں اور مجھے نبی کے فرامین پر یقین کامل ہے، تو بس میں یوں کہہ کے اگر گزروں کہ قبر پر یقین، برزخ پر یقین، آخرت پر یقین اتنا ہی ہوگا جتنا علی پر یقین ہے۔ یہ دیکھتے چلے جائیں، ہر شخص اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کا اختیار انتخاب کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کیا زبردستی ہے کہ اسلام ہی قبول کریں؟ یعنی اس آیہ کریمہ میں جبر کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے، کوئی بو تو نہیں آ رہی ہے جبر کی، مجبور کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، جی کہا جا رہا ہے آخرت میں پھر یہ ہو جائے گا اگر یہاں تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر قرآن کی وہ آیت کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، جی دین اختیار کرنے میں اکراہ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ بھئی اس سے بہتر اور بلند صلوات ربی کی ذات۔ تو ایک جملہ تو پہلے ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے کہہ کر گزروں، وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ ایک آیت سے عقیدہ بنانے والے بندگلی میں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر سفر جاری رکھنا ہے تو پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو تم نے پڑھ لیا، یہ بھی تو پڑھو کہ حضرت عیسیٰ جیسے مدد مانگ رہے ہیں، ہمارے نبی خود اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ آیت تو پڑھ لی۔ یہ بھی تو پڑھو کہ پروردگار عالم نے کہا میرے نبی مجھ سے دو ہی چیزیں مانگو، قل رب زدنی علما، یا مجھ سے علم مانگو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وال۔ جی رب زدنی علما، اے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ نبی کی دعا ہے جو اللہ نے کہا ہے ایسے مانگو، یعنی دعا بھی نبی بغیر اجازت کے نہیں مانگتے، کیا مانگنا ہے اللہ سے یہ بھی اللہ بتاتا ہے، یہ مانگو۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بشر ہیں یہ بھی اپنی زبان سے نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے تم کہہ دو کہ بشر ہوں، اللہ کہلواتا ہے کہہ دو بشر ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ دعا مجھ سے مانگو، کیا دعا مانگے؟
رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کائنات کے سب سے بڑے عالموں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، بشریت میں، کائنات میں، ممکنات میں سب سے بڑے عالم کو نبی اور آل نبی کہا جاتا ہے، جن سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں، جن سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں، لہذا پھر ان کے چاہنے والوں کی علم کی کیفیت بھی کوئی نسبت تو رکھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نسبت ہے علی سے اور حلیہ ہے علی کے دشمنوں والا؟ تو علم کے باب میں بھی، علم کی وادی میں بھی علی والوں کا ایسے ہی شہ سواری ہونی چاہیے جیسے جتنی بڑی نسبت ہے، یعنی کوئی نہ ملے ملت کے اندر جو جاہل ہو، کوئی ایسا ڈھونڈنے سے نہ ملے کہ جو یہ چاہنے والا علی کا ہو اور عالم، پڑھا لکھا ہو، دانشور اور تعلیم یافتہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ بزرگ بھی ہو گئے ہیں، اگر عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، پڑھ نہیں سکیں کوئی بات نہیں، اس حدیث پر ہمارے علاوہ تو کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ اس میں تو صرف ہم عمل کرتے ہیں نا، کان میں اذان و اقامت کہہ کر، قبر میں تلقین پڑھ کر۔ تو لہذا علم کا سفر تو ہمارا کبھی رکنے والا ہی نہیں ہے، کم عمر ہو، کم سن ہو یا مسن ہو، ہر حال میں علم کی طرف جاری و ساری سفر۔ اور یہ مجلسیں، خود ایک حسینی مدرسہ ہے، یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے جی، اور وہاں وہ بزرگ بھی کچھ لینے آئے ہیں، اور مجھ سے اگر کچھ نہیں ملے گا تو اہل بیت کی عقیدت ضرور لے کر جائیں گے، لہذا یہاں سے ضرور ملے گا، اہل بیت سے تعلق، اہل بیت سے توسل ضرور ملے گا۔ تو مجھے دو چار جملے کہنے دیجئے کہ نبی سے اللہ نے جو دعا کہ مجھ سے یہ مانگو، وہ ایک ہے علم، اے اللہ، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب کون مانگ رہا ہے علم؟ کہ جس کا علم ذاتی ہے جی، جو وہاں جب سے ہے تب سے عالم ہے، وہ یقیناً مخلوق ہے، اور کب سے کا علم اللہ کو ہے اور اسے خود کو ہے کہ وہ کب سے ہے، لیکن جب سے ہے وہ عالم ہے۔ اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے میرے علم میں اضافہ فرما، لہذا ایک حدیث سہارا دیتی ہے کہ 70 درجے ہیں علم کے، اللہ نے 69 درجے اہل بیت کو، نبی اور آل نبی کو عطا کیے، اور ایک درجہ اپنے پاس رکھ کے کہا یہ مجھ سے مانگتے رہو۔ ویسے ہی اللہ کو مانگنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور مانگنے والا مصطفیٰ ہو۔ میں نے تو بڑا غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے؟ جب ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر بنے تو وہ خود متکبر کیوں ہے؟ تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی مجمع بہت ہے، صلوات سب نہیں پڑھ رہے میرے مجھ سمیت۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی، علم مولا علی نے جو ایک جملہ، ایک مولا کا فرمان، ایک مولا کا فقرہ، مولا کی حدیث مبارکہ، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھ علی کو ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ علم کی قدر محسوس کیجئے۔ تو ظاہر بین نگاہوں میں تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مولا ہمارے لیے فرما رہے نا کہ عالم اور استاد کا مقام کتنا ہے، اور شاگرد استاد کے نسبت کیا عنوان رکھتا ہے۔ شاگرد استاد کی نسبت ایک ایسے جیسے غلام اور مولا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے جی۔ البتہ آج کے شاگردوں اور آج کے استادوں پر تبصرہ کر کے صرف اتنا ہی کہہ کے بڑھ جاتا ہوں کہ حال بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے جی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ صل علی۔ تو آج بہرحال تو مولا، ایک تو پہلا پیغام یہی ہے کہ جس نے ایک حرف مجھے سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو ہمارے بارے میں ایک عجیب اور حسین رہنمائی ہے، لیکن بات صرف یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، بات تو اس سے بالا تر ہے۔ کہہ کون رہا ہے جی؟
مولا علی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے مجھے ایک حرف، من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، فقط سیرنی عبدا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ علی دعویٰ کر رہے ہیں کوئی تو آئے جو مجھے ایک حرف سکھائے، میں نے لعاب مصطفیٰ لیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس درجہ کمال علم پر فائز گھرانہ۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا مجھ سے علم مانگو، قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا یہ دعا منگوائی ہے، یا کیا کہا؟ کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو اب ایک آیت سے حیدری، ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا، عقیدہ بنے گا تمام قرآن پڑھنے کے بعد۔ تو جو یہاں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سا پہلو ہے جو ان دونوں آیتوں کو حل کروائے؟ دیکھیے، یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ آیت الکرسی کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ مکی آیت ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ مدنی آیت ہے۔ اور کیا دونوں کے اندر ربط ہے؟ ایک آیت ہے اوائل اسلام، اظہار اسلام، ظہور اسلام کے وقت کی آیت، اور ایک آیت ہے تکمیل اسلام۔ بھائی اگر مجھے زیادہ بنی ہوئی مجلس ہے، مجھے تو محنت زیادہ کرنی نہیں ہے، آپ لوگ آمادہ ہے نا سننے کے لیے۔ ایک آیت ہے مکے میں نازل ہونے والی کہ ابھی پہلی بات ہو رہی ہے کہ دین قبول کرو، اسلام یہ ہے اور قرآن یہ ہے، اور ایک آیت ہے مدینے میں نازل ہونے والی جو تکمیل اسلام کے بعد ہے کہ جب نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے بھائی کو بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس علی اس کا مولا ہے، تو فوراً آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ جس دین اسلام سے رب راضی ہو جائے اس کے علاوہ قبول کرنے والا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جس اسلام میں ولایت علی ہو، جو اسلام ولایت مولا کائنات سے کمال پر پہنچ جائے، اب اس اسلام کے علاوہ کوئی اسلام قبول کرو گے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ عزیزان گرامی، اسلام کا حسین چہرہ اگر کہیں سے ہم پر روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو وہ اسلام غدیری ہے۔ میں دوسرے والے اسلام پر بات نہیں کر رہا، وقت بھی نہیں ہے نا۔ اسلام غدیری، میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ 4 عنوانوں کو اپنی زندگی کا نصاب بنا لو، اپنی زندگی کا محور بنا لو۔ 4 عنوانوں کو، 4 موضوعات کو۔ ایک بعثت مصطفیٰ، نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی، توجہ ہے، ایک بعثت مصطفیٰ اور ایک ولایت علی، تیسرا عزاداری اور عاشورہ، چوتھا غیبت امام اور انتظار امام۔ یہ نصاب زندگی ہے ہر مولائی کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی میری تعلیمات، بچوں کی تعلیمات، گھریلو تربیت، ماں باپ کی تربیت کا انداز ان 4 محوروں پر ہو۔
یا بچے کو سمجھائیں کہ سرکار کی زندگی کیا ہے اور سیرت کیا ہے، یا اس بچے کو بتائیں کہ اسلام کمال پر پہنچتا ہے تو علی کے نام پہ پہنچتا ہے، یا اس بچے کو بتائیں کہ عاشورہ کے بغیر اور عزاداری کے بغیر اور محرم کے بغیر تم نامکمل ہو، یا اسے بتائیں کہ بغیر فلسفہ انتظار اور مقصد انتظار اور فلسفہ غیبت کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے۔ جی، بغیر سیرت مصطفیٰ۔ ہمیں نبی کا زمانہ چاہیے، ہم اس زمانے میں پلٹنا چاہتے ہیں، سارے جھگڑے دور ہو جائیں گے، ساری الجھنیں مٹ جائیں گی۔ پلٹ جائیے عصر مصطفیٰ میں، پلٹ جائیے نبی کے زمانے میں۔ اسی زمانے سے ہمیں قرآن ملتا ہے، نماز ملتی ہے، روزہ ملتا ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ہر پہلو شریعت ہمیں اسی زمانے سے ملتی ہے، اور اسی زمانے سے ہمیں اہل بیت کی تعظیم ملتی ہے، اسی زمانے سے قدر فضیلت حسنین ملتی ہے، اسی زمانے سے ملتا ہے کہ علی کا اور نبی کا رشتہ کیا تھا۔ ان کا ایک دوسرے کے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں علی کی ذکر کی بات نہ ہوتی ہو۔ نبی کی رحلت کے بعد ایک شخص آ گیا، کہا نبی نے فلاں علاقے کا سفر کیا تھا، اس دوران میں نے نبی کو ایک عمدہ قسم کی کھجور لا کر کھلائی تھی، اور وہ کھجوریں 3 مٹھی کے برابر تھیں، اور نبی نے ان کھجوروں سے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں بھی اتنی ہی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ تو اب میں کھجوریں لینے آیا ہوں، نبی کا وعدہ پورا کرو۔ تو بتایا کہ سرکار کی تو رحلت ہو گئی، کہ سرکار نے مجھے کہا تھا، میں لینے آیا ہوں، جو وارث ہے وہی دے گا، جو نبی کا وارث ہے وہی نبی کے وعدے پر وفائی کرے گا، وعدے کی وفائی کرے گا۔ تو دور حضرت ابوبکر کا تھا، تو حضرت نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا کچھ فاصلے پر تھے، مولا کو بلایا گیا، حضرت تشریف لائے، آپ نے مجھے یاد کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ شخص کہتا ہے کہ نبی نے اس سے کھجوروں کا وعدہ کیا تھا، تم کھجوریں دے دو اس کو۔ تو مولا نے وہاں رکھی ہوئی، تشریف لیں گے، مولا نے وہاں رکھی ہوئی، مولا علی نے وہاں رکھی ہوئی کھجوروں میں 3 مٹھی کھجوروں کی اس کے دامن میں ڈال دی۔ جب 3 مٹھی اس کی کھجوروں کی دامن میں چلی گئی اور وہ شکریہ ادا کر کے اٹھ گیا، تو کسی صحابی محترم نے پوچھ لیا کہ یہ کام تو آپ بھی کر دیتے بھائی، یہ کام آپ بھی کر دیتے کہ 3 مٹھی کھجوریں ہی تو دینی تھی، آپ دے دیتے، یہ علی کا انتظار کیوں ہے؟ علی بھائی آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات اور پڑھ لیں گے محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بھائی کھجور مانگنے آیا تھا، یہ آپ دے دیتے؟ اب سنیں ذرا حضرت ابوبکر کا جملہ، فرماتے ہیں کہ جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات، اور سرکار نے مجھے کہا اللہم صلی علی محمد، مجھے سرکار نے فرمایا کہ علی کے ہاتھ کی گرفت اور میرے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے، جو میرے ہاتھ کی گرفت ہے وہی علی کے ہاتھ کی گرفت ہے۔ یہ تعلق ہے اتنا گہرا سرکار کا۔ اب اسی زمانے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام غدیری۔ آپ کو سلام ہو، پوری ملت کو سلام ہو، ہونے دیجئے جو اطراف میں آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ آتی رہیں گی اور آئیں گی اور آتی رہی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا اور میرا کام ہے حسین کی عزاداری۔ یہ معاملات ذمہ دار اور سمجھدار ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی بھرپور انداز سے اجلاس رہا، 2 دن پہلے بھی بھرپور انداز سے۔ اب یہاں سے جا کر مجھے بھی کہیں جانا ہے اور ایک نشست کے اندر کچھ مشورے ہونے ہیں۔ توجہ ہے، اپنا کام جاری رکھیے اپنا، اور ایسے ہمیں کوئی سمجھ لے نا تو شاید وہ ڈاکٹر کہلائے۔
ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے. اس لیے وہ سب باتیں اپنی جگہ، اسے ذمہ داروں کو دیکھنا ہے اور دیکھ رہے ہیں. قوم اور ملت اپنے کام کو جاری رکھے اور ہر دفعہ سے زیادہ اچھا جاری رکھے، اور انتہائی سمجھداری کی ضرورت ہے. میری خوش قسمتی ہے مجلس میں 70% جوان بیٹھے ہوئے ہیں. خبردار کوئی غیر ذمہ دارانہ میسج فارورڈ نہ کیجیے. جو کام آپ کا نہیں ہے وہ آپ نہ کریں. ذمہ داری کے ساتھ ان دنوں کو گزارنا ہے. ملک ہمارا حساس موڑ سے گزر رہا ہے. ہم پاکستان کو عزیز رکھتے ہیں، یہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، بچا بھی رہے ہیں. اور بچانے والوں کا جس کی چیز ہوتی ہے اسے بہت درد ہوتا ہے. یہ چیز ہماری ہے. میں انکار نہیں، جب اس بات شیء نفی معادہ نہیں کرتا. یہ منطق کا قاعدہ ہے کہ اگر میں کہوں یہ میری ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نہیں ہے. تو یہ خبردار، یہ نہیں ہرگز کوئی بات کسی کی نفی نہیں ہو رہی، اپنا اقرار ہو رہا ہے، اپنا اس بات ہو رہا ہے. یہ ہماری چیز ہے، اور جتنا احساس کسی مالک کو یا وارث کو ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا. لہذا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ. اور ہمارے ماتم کی قسمیں ہیں. خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پلٹ کر جیسے کا تیسا نہیں کرنا ہے، وقت کو گزارنا ہے. اگر وہاں سے پتھر آئے تو یہاں سے پتھر نہیں جائے گا، اس پتھر کو ماتم سمجھ کے جلوس گزارا جائے گا. جی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کوئی جذبات میں کوئی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس انداز سے تاریخ میں صدیوں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں وہی انداز ہمیں اب بھی اپنانا ہے. تو اسلام غدیری، جو غدیر والا اسلام ہو، صحیح تصویر جس نے اسلام کیا. میں تو ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے، دل مچل رہا ہے ایک جملہ کہنے کو. کوئی اور بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ پہلے تو بتانے والا بتائے کہ وہ کون ہے. ہم سے زیادہ تفسیر قرآن جانتے ہو، ہم سے زیادہ حدیثیں جانتے ہو، ہم سے زیادہ فلسفہ منطق جانتے ہو. نہیں، اور کسی کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کہے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کہے گا تو ہم کچھ اور ہو جائیں گے. اپنا کام جاری رکھیے، اپنا کردار بہتر کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، سمجھداری کو بڑھانا ہے اور سازشوں کو سمجھنا ہے. یہ پاکستان کے باہر کے معاملات ہیں. میں صرف ایک اشارہ دے کر گزرنا چاہوں گا. گزشتہ 2 مہینوں سے ایک عرب ملک کا سفیر روزانہ 4 ملاقاتیں کر رہا ہے، غیر سرکاری غیر حکومتی سیاستدانوں سے اور حکومتی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. میں تو کوئی نئی بات نہیں کر رہا، رسانے موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کے نتیجے تو نکلنے ہیں نا پاکستان میں. جی لیکن نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمیں غدیری اسلام کو محفوظ رکھنا ہے. اب غدیری اسلام کیا ہے؟ میں بچوں اور جوانوں کے لیے ایک پیغام. غدیری اسلام ہے کیا؟ غدیری اسلام وہ ہے کہ جس کے ماتھے پر علی کی ولایت کا ٹیکا ہو. جس اسلام میں مولا علی کی محبت، مولا علی کی ولایت ذہن میں رہے کہ ولایت کے 2 معنی ہیں. ایک ولایت بے معنی محبت، جی، ایک ولایت بے معنی حکومت. ہم ولایت بے معنی محبت 14 صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور جب ظہور ہو جائے گا تو ولایت بے معنی حکومت سامنے آئے. جی یہ اللہم صلی علی. اور میں نے ایک جملہ کہا، جس کی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ درد ہوتا ہے. پاکستان آپ کی چیز ہے، آپ کے بڑوں نے بنایا ہے، آپ کو سب سے زیادہ درد ہونا چاہیے پاکستان کا. پاکستان کی فوج کے لیے ہماری مجلسوں میں دعائیں ہونی چاہیے. پاکستان کی سرحدوں کے لیے ہماری مجلسوں میں دعائیں ہونی چاہیے. ہماری مجلسوں میں پاکستان کی ترقی کی دعائیں ہونی چاہیے.
عالم دینوں سے اور خطبہ سے کہیے کہ جب آخر میں آپ دعا کراتے تو ایک دعا پاکستان کی ترقی کے لیے میں تو مدتوں سے کرا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ اور بھی کراتے ہیں، مگر ذرا اس کی تعداد میں اضافہ کر دیجئے، اس کے اظہار میں زیادہ اضافہ کر دیجئے۔ کون جس کی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ امام حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے، مصائب نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں اگرچہ ذکری ایسا ہی ہے، امام حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں آئے۔ جو نہیں آئے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کا آنا بتاتا ہے کہ چیز حسین کی ہے۔ جیسے ہی سرکار کی رحلت ہوئی معاملات کچھ مدت تو مولا علی کا دور ہے اور سابقون السابقون اولئک المقربون کی زندگیوں کے دور ہے اور بہت ہی قربانیاں اور بدریوں اور احدیوں اور خیبریوں اور خندقیوں کا دور ہے، لہذا وہ دور نسبتاً دور ہے۔ اور پھر جب آیا خلافت ملوکیت میں بدلی تو اب اسلام کی تصویر بگڑنا شروع ہوئی۔ میں یوں کہہ دوں کہ جیسے مولا نے فرمایا کہ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے، بیماریاں کمال پر تھیں، بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، اسلام کے ظہور نے بیماریوں کو ختم کیا۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں۔ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے، مولا علی کی تعبیر۔ یہ ایک ایسا دور آیا کہ اس دوا کو بوتل اور شیشی تو وہی تھی مگر اس کے اندر آنے والی دوا وہ نہیں رہی، اور اگر کوئی جعلی دوا بنا کر مارکیٹ میں رکھی جائے، پیکنگ وہی ہو، ڈبہ وہی ہو، بوتل وہی، شیشی وہی ہو، مگر اندر دوا کوئی اور ہو، جعلی ہو، تو تکلیف کسے ہوگی؟ جس کی فیکٹری کی دوا کو جعلی بنا کر، جس کے نام پر جعلی دوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تکلیف اسے ہوگی۔ لہذا امام حسین کا کربلا میں جانا اس لیے تھا کہ اسلام ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ اب اسلام جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، گھڑوں سے شراب پینے والے لوگ، دو چار گھوٹ بھی نہیں، یہ ایک دو چار گلاس بھی نہیں، گھڑے بھر بھر کے پینے والے لوگ یہ بن گئے، بیٹھ گئے جی۔ جب 4 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی شراب کی حالت میں، اور لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا کیا؟ کہنے لگے 2 رکعت اور پڑھا دوں جی۔ اور پھر پہنچایا گیا جب تیسرا دور حکومت ہے تو کہا کہ حج جاریوں کی ثابت ہو گیا، انگوٹھی سے بھی بدبو آ رہی تھی اور 50 آدمی گواہ تھے کہ الٹی کی انہوں نے محراب کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے ایک کمال کا صحابی محترم، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا جی میں نہیں قبول کروں گا اسے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ 80 کوڑے مارے جائیں، تو درمیان میں کھڑے ہوئے تھے، ایک چبوترے پہ کوڑا رکھا ہوا تھا، وہیں سے انہوں نے آواز دے کر کہا کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی بھر شراب نہ پیو۔ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا جی اسلام سے پہلے تو جب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیے، یہ کیا شرط لگا دی جی؟ جب ابھی حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو ہم نے پیے، یہ کون سی شرط ہے؟ لیکن ایک مرتبہ ایک کرار کھڑا ہوا اور مولا نے وہ تازیانہ اٹھا کے 80 کوڑے مارے اور یہ بتایا کہ میں اس وقت کا مسلمان ہوں جب اسلام تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ غدیری اسلام۔ جب میدان میں بھی علی اترتے ہیں تو جس شان سے علی میدان میں اترتے ہیں، میدان حرب ہوتا ہے، تلوار کا میدان ہوتا ہے، مگر اپنی ایک ایک وار میں اخلاقیات اور دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، علی تہذیب سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر مرحلے زندگی میں علی نے ہدایت عطا کی ہے۔ یہ غدیری اسلام، اور عزیزو اس کو بچانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ وقت کیسے آتے جاتے رہیں گے، اور غدیری اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ غدیری اسلام قربانی مانگتا ہے۔ غدیری اسلام میں ہار پھول نہیں ڈالے جاتے،
غدیر اسلام میں ایوارڈ اور شیلڈز نہیں دی جاتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں، دل توڑے جاتے ہیں، حوصلہ شکنیاں کی جاتی ہیں، گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، بچوں کے جنازے دیکھتا ہے، مال منال چھنتا ہے، مصائب مشکلات بڑھتی ہیں۔ غدیر اسلام دینے والا لینے والا نہیں ہے۔ معاشرے میں وہ چہرے اگر بڑھ جائیں کہ جو دینے والے ہیں اور لینے والے ختم ہو جائیں تو الجھن ہی ختم ہو جائے گی، سارا فساد ہی دینے والوں کی کمی اور لینے والوں کی زیادتی۔ میں فضائل کے باب میں 5-8 منٹ رکنا چاہتا ہوں۔ اسی مجلس کو لے لیجئے، اس مجلس کے اختتام پہ زیدی صاحب اگر دروازے پر ایک ٹوکرا دے کر، بالوشاہی نقطی مرمرے دے کر کسی کو کھڑا کر دیں، جی کچھ پرانی یادیں تو تازہ کر لینا میرے جملوں سے آپ، اور کہیں کہ سارے شرکائے مجلس کو آپ تبرک بانٹیں گے، تو لینے والے 2000 ہیں، دینے والا 1 ہے، تو کیا ہوگا؟ کھبا چلے گا جی، انگوٹھا ٹوٹے گا جی، دھکے لگیں گے، اور مانگنے والے کہیں گے چاچا مجھے دے دو، کوئی کہے گا ماموں مجھے دے دو۔ اب یہ مڑ کے دیکھیں گے میرا بھتیجا کون سا ہے، یہ نیا بھانجا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو پرانا انداز ہے، جب مانگنا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے تو رشتہ داریاں تو بنائی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا صاحب فساد بڑھ رہا ہے، جھگڑا بڑھ رہا ہے، دھکے لگ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ کہنے لگے ایک اور دروازہ کھلواؤ، وہاں بھی ٹوکرا دے کے کھڑا کرو۔ پھر کہا نہیں ابھی بھی مطلب پورا نہیں ہو رہا، ابھی بھی معاملہ آسان نہیں ہے، تیسرا دروازہ پہ کھلواؤ، چوتھا آدمی بھی کھڑا کرو۔ جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے ایسے ایسے امن بحال ہوتا چلا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، کربلا والوں کا یہی پیغام ہے، غدیری اسلام یہی ہے، معاشرے میں دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، تمہارے اندر جذبہ عطا ہو، جذبہ طلب نہ ہو۔ جی بس یہ پیغام کربلا کا، وہ کچھ دیں تو مومن کہلائیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت۔ وہ نیکی کرنے والا شمار ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو نیکی کرنے والا وہ ہے، نیک انسان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کچھ مانگا تھا اللہ نے، یہ گھرانہ وہ ہے جس نے سب کچھ دے دیا۔ کیا بچا کے لے گئے کربلا سے؟ کیا بچا کے لے گئے کربلا سے؟ کربلا سے تو جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں لے گئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کربلا سے وہ کرتا لے گئے جس میں 1995 زخموں کے نشان تھے۔ جب پہنچی ہے نا جناب زینب مدینے میں اور فرمایا مجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے گٹھڑی کھول کر وہ کرتا نکالا ہے جو حسین کا کرتا ہے، اور قبر مصطفیٰ پہ پھیلا دیا اور کہا نانا میں آپ کے بچے کی نشانی لے کر آیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب کسی نے پوچھا مولا سجاد سے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حسین مولا کو زخم کتنے لگے، فرمایا بابا کے لباس سے معلوم ہوا، بابا کے لباس سے معلوم ہوا۔ اچھا کیا حکمت ہے، یہ وہی کرتا ہے جو حضرت یوسف نے پہنا تھا، یہی وہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے پہنا تھا، یہ کرتا جو عصر عاشور امام نے اپنی بہن سے مانگا تھا نا خیمے میں جا کر کے، بہن وہ کرتا لا دو۔ یہ کرتا معمولی کرتا نہیں ہے، یہ نبیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، اور آج وہ کرتا امام زمانہ کے پاس ہے۔ جب امام تابوت سکینہ لے کر آئیں گے نا تو اس تابوت میں جو تبرکات ہوں گے ان میں وہ کرتا بھی ہے، وہ لباس بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-4 جملے کہوں گا بس۔ وہ کرتا وہ لباس بھی حسین کا ہے جو عصر عاشور امام نے مانگا تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور اس لباس کو پہن کر جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا۔ تو بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں،
تو سوال کیا تھا کہ بھیا یہ کپڑا پھاڑ کیوں رہے ہو؟ تو فرمایا زینب تمہیں کل پتہ چلے گا، جب 11 محرم کو آئی ہے نا اپنے بھائی کے بدن پر، تو بدن پر امامہ نہیں تھا، ابا نہیں تھی، نالینیں نہیں تھی، ہاتھوں میں انگوٹھیاں نہیں تھی، امام کی تلوار نہیں تھی، امام کی تلوار کا خلاف نہیں تھا، کوئی چیز امام کے بدن پر نہیں تھی، یہی پھٹا ہوا کرتا تھا۔ جو رونے آئے ہیں روایت سنیں، ابن ربی نامی ایک ظالم ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھے کہ خیمے لوٹ چکے اور میں دیر سے پہنچا تو میں نے لوٹنے والوں میں سے ایک سے کہا کہ تم نے سب لوٹ لیا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس نے کہا حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جب میں حسین کے بدن پر پہنچا، آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں سے لکھا ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کتاب کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ابن ربی وہاں پہنچا جہاں امام کا بدن مبارک ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ بدن پہ کچھ چیز باقی نہیں ہے، امامہ اتار کے لے گئے، ابا لے گئے، نالے لے گئے۔ تو کہنے لگا میں جانے لگا تو میں نے دیکھا ایک پھٹا ہوا کرتا جو حسین نے پہنا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے حسین نے ایک پٹکا باندھا ہوا ہے، بڑا سخت ہے، اللہ کرے بیان کر جاؤں کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پھٹا ہوا کرتا تو کوئی قیمت نہیں دے گا مگر اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ کہتا ہے میں برابر میں بیٹھا تو دیکھا 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی، حسین نے اسے 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ ہاتھ اس گرہ پر آ گیا۔ میں نے مکمل طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹے مگر حسین کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا۔ اب سخت جملہ ہے، اللہ کرے میں بیان کر جاؤں، بعض ہمارے دوست برداشت نہیں کر پاتے۔ میں نے ایک جگہ مصائب یہ پڑھے، بہت حالت تبدیل ہو گئی تھی، اللہ کرے میں بیان کر جاؤں۔ اس نے کہا میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ، اس نے دوسرا ہاتھ رکھ لیا، حسین نے دوسرا ہاتھ رکھ لیا، میں نے دوسرا ہاتھ بھی بریدہ کر دیا۔ میں بس ایک سوال کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ بہن نے بھائی کا بدن کیسے دیکھا؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ آنکھوں میں آنسو ہے یا اللہ حسین کا واسطہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، فرقہ واریت کی بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری مملکت کو، ہماری پاک فوج کو، ہماری سرحدوں کو توانائی حفاظت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ نسیم زادی صاحب کے مرحومین